السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کمزور دل کے افراد ہیں تو رات کے وقت اس کہانی سے دور رہیں۔ اگر آپ مضبوط دل کے افراد ہیں تو دل تھام کر بیٹھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ حقیقت پر مبنی کہانی کا شاخسانہ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ ایک کہانی ہے ایک انسان کا غیر مغرائی مخلوق سے محبت کا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں اپنی پھوپھی جان کو ایسے ہی پایا ہے۔ نہ جانے انہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا تھا، اچانک باہر کے دروازے کی جانب جاتی اور یہاں وہاں دیکھتی رہتی، جیسے کہ انہیں کسی کے آنے کا بہت ہی بے صبری سے انتظار ہو۔ میرے بابا سمیت سب چاچوں پھوپھو جان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو جان نے بتایا کہ ہماری بہن شروع سے ایسے نہ تھی، بہت علاج کرایا مگر فائدہ نہ ہوا، اور واقعی ان سے باتوں سے ذرا اندازہ نہیں لگتا تھا کہ انہیں اچانک بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے، مگر ہر کوئی ان کی باتوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ چاچو نے بتایا کہ ہماری بہن ہم سے بھی زیادہ سمجھدار تھی، نہ جانے ان کو اچانک کیا ہو گیا۔ بہرحال سب گھر والے اور محلے کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم رومی بالکل اپنی پھوپھو جان پر گئی ہو، وہی قد قامت، رنگت اور سنہری بال۔ میں لاہور میں چھوٹے چاچو کے ہاں رہتی تھی اپنی پڑھائی کی وجہ سے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی میں چھٹیاں گزارنے گھر آئی۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھو جان پہلے سے بھی اس سے زیادہ کمزور ہو رہی ہیں۔ پھوپھو چاچو اور ابا سے چھوٹی تھیں، مگر اس مسئلے کی وجہ سے دونوں سے عمر میں بڑی لگتی تھی، اور اب کی بار تو میں ان کو پہلے سے بھی زیادہ بے چین دیکھا، کیونکہ دن سے بات پار ہو گئی تھی۔ اب آدھی آدھی رات کو پھوپھو کھڑکی کھولے سامنے دیکھا کرتی تھی۔ میں جب بھی گھر آتی پھوپھو جان کے ساتھ کمرے میں رہا کرتی تھی۔ پھوپھو سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ پھوپھو باتیں کرتے کرتے اچانک گم سم ہو جاتی تھی، کبھی مسکراتی، شرماتی اور کبھی اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ میں نے پوچھا، پھوپھی جان آپ ہنسی کیوں اور اچانک روئی کیوں؟ وہ بغیر کوئی وجہ اور جواب دیے میرا منہ تکتی رہتی تھی۔ ساون کا مہینہ آ چکا تھا، بادل آتے رک جاتے اور پھر برسنے لگتے تھے۔ ایسے میں ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ ڈاکٹرز کو بلایا، معائنہ ہوا، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوائی دی اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ پھوپھو کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں ان کے پاس ہی تھی۔ وہ کسی غم میں نڈھال انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے پھوپھو، ایسی کیا وجہ ہے جو آپ ایسے بے چین ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے بے حالی انداز میں ایسا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ انہوں نے دھیمے سے انداز میں بولا کہ میں 3 بھائیوں کی لاڈلی بہن اور بابا کی شہزادی بیٹی تھی۔ میں بابا کے ساتھ یوں چارپائی پر بیٹھتی کہ جیسے کوئی شہزادی نے تخت سنبھال لیا ہو۔ رومی میرا نام انم تھا، مگر اپنے گورے رنگ کی وجہ سے اور سنہری بالوں کی وجہ سے سب مجھے شہزادی کا لقب دیتے تھے، اور اب تو دیکھے ہی دیکھے پورا خاندان مجھے شہزادی کہہ کر پکارنے لگا۔ رومی ہم پہلے جس جگہ رہتے تھے وہاں گھر والوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہوا کرتا تھا، اتنا کہ ایک گھر والوں کو دوسرے گھر والوں کے حال کا کچھ نہ پتہ ہوتا تھا۔ ایک گھر کا حال دوسرے گھر والوں سے انجان تھا، لیکن ابو کی سب سے اچھی سلام دعا تھی۔ رومی دوپہر ہوتے ہی ہم سب مدرسے جانے لگتے، وہاں سب پڑوسی اکٹھے ہو جاتے۔ اپنا سبق یاد کر لینے کے بعد کوئی مٹکے میں پانی بھرتا تو کوئی باجی کے ساتھ جھاڑو لگاتا، اور سر دبانے کا کام تو باجی مجھ سے ہی لیا کرتی تھی۔ شہزادی باتوں پر زور دینے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زور دے اور صحیح سے سر دبا۔ اچھا باجی کرتی ہوں۔ میں سر دبا ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی آئی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ باجی سے کہنے لگی، باجی باہر کوئی لڑکا آیا ہے، آپ کا پوچھ رہا ہے۔ باجی نے حیرانگی سے کہا، بھلا کون لڑکا؟ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ باجی نے جب دروازے کے پاس جا کر دیکھا اور آواز لگائی تو باہر کی جانب سے پردہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ یہ اسی لڑکے نے ہٹایا۔ ارے ناسمجھ عائشہ، تم لوگوں کے ہم عمر ہی ہے یہ لڑکا، آؤ بیٹا۔ نہیں باجی، میں بس یہ پوچھنے آیا کہ میں بھی تلاوت قرآن پاک کرنا چاہتا ہوں،
اجازت ہو تو آ سکتا ہوں؟ باجی مسکرائی کہ ہاں بیٹا، تم کل سے آنا۔ باجی کا جواب سن کر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز جب میں گئی، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ ہم روزمرہ کی طرح ڈیسک پر کپڑا لگاتے اور وہاں بیٹھ جاتے۔ وہ دیکھ کر مسکرایا، میں بھی دیکھ کر مسکرائی۔ وہ لڑکا بہت ہی تیز تھا، بہت ہی کم مدت میں اس نے اپنا قاعدہ ختم کر لیا تھا، گویا جیسے اسے پہلے سے سب آتا ہو۔ وہ اتنے اچھے انداز سے پڑھتا تھا کہ باجی مثال دیا کرتی تھی۔ لیکن ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ باجی نے کئی بار اس سے کہا کہ والدہ کو ساتھ لیتے آنا۔ وہ ہاں تو کر دیتا تھا مگر لاتا نہیں تھا۔ بہرحال اس لڑکے کی تیزی سے مجھے جلن ہونے لگ گئی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، کیونکہ جو باجی پہلے میری تعریف کیا کرتی تھی اب وہ اس لڑکی کی تعریف کرنے لگی ہے۔ لیکن یہ لڑکا ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھتا اور میں جہاں بھی جاتی وہ جگہ بنا کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے کافی بار یہ بات نوٹس کی اور آخر کار اسے کہہ ہی ڈالا، جاؤ کہیں اور کہیں جا کر بیٹھو، کیا تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی؟ وہ یہی کہتا کہ نہیں اور مجھے دیکھ کر مسکراتا۔ میں اسے پاگل کہہ کر اپنا قاعدہ بآواز بلند پڑھنے لگتی۔ مجھے مدرسے آئے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا، میرا 12واں سال لگ گیا تھا، مگر اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی اپنے قد کی وجہ سے، اور میرے سنہری بال اور براؤن آنکھیں جن میں اب میں کاجل ڈالنے لگی تھی، جس سے آنکھیں مزید نمایاں ہوا کرتی تھی۔ سر پر کالا دوپٹہ لیے، ہاتھ میں قاعدہ اور بھائیوں سے آگے آگے ایسے چلتی مانو جیسے حقیقی کوئی شہزادی آ رہی ہو۔ کچے رستے سے پکے رستے تک جاتے ہوئے میں یہ سفر ایسے طے کرتی جیسے میں شہزادی بن کر آگے اور میرے بھائی غلام بن کر پیچھے آ رہے ہوں۔ جب میں اپنے گھر سے آدھا راستہ طے کر لیتی تو دور سے ہی باجی کا مدرسہ دکھ جایا کرتا تھا۔ میری نظر اس لڑکے پر پڑی جو دور سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ عالم تھا، عالم وہی لڑکا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ مگر یہ گیٹ پر کیوں رکا کھڑا رہتا ہے؟ یہ اندر کیوں نہیں جاتا؟ اور میرے مدرسے داخل ہونے کے بعد ہی عالم بھی آ جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہو جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اب تو مجھے بھی عادت ہو گئی تھی اپنے انتظار میں عالم کو کھڑا ہوتے دیکھنے کی، اپنے ساتھ والی جگہ پر اسے بیٹھے دیکھنے کی۔ میرے غلاموں میں اور ایک غلام کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں نے نہ کیا تو میں صرف نام کی شہزادی نہیں تھی، بلکہ میں خود شہزادی خود کو مانتی بھی تھی۔ مگر عالم کی ایک بات بہت ہی عجیب تھی جو مجھے نہ سمجھ آتی تھی۔ عالم مجھے شہزادی نہیں بلکہ کوری کہہ کر پکارتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہتا تھا کہ تم پر یہ نام اچھا لگتا ہے۔ عالم کی زبان سے خود کے لیے کوری کا نام سننا اب مجھے اچھا لگنے لگا تھا، مگر میں اوپر سے غصہ دکھاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے عالم کی ایسی عادت ہو گئی کہ عالم سے الگ ہو رہنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ مدرسے کے علاوہ بھی ہم ملنے لگے تھے اور میں اسے گاؤں کی کچی پکی گلیوں میں گھماتی تھی، پتہ بھی نہ چلا اور 3 سال گزر گئے۔ مجھے عالم کی بے حد عادت ہو گئی تھی۔ عالم نہ دکھتا تو جیسے مجھے ہوش ہی نہیں رہتا کسی چیز کا۔ اماں نے جھاڑو مانگی تو میں نے چمچہ پکڑا دیا۔ ارے او پگلی، اس چمچے سے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے تو نے کیا؟ اماں اپنی لاڈلی انم کو، نہیں ابا کی شہزادی کو نہیں، بلکہ عالم کی کوری کو نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جس کا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میری آنکھوں سے عالم کی طلب میں آنسو بہنے لگے کیونکہ میں نے عالم کو دیکھا نہیں تھا اس دن۔ ابا نے دیکھے تو اماں کو غصہ کرنے لگی۔ ابا نے اماں کو کن باتوں کے لیے ڈانٹا جس کا مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو عالم کی یاد میں بہہ رہے تھے۔ میں بے بسی سے اندر کی طرف آ ہی رہی تھی کہ میری نظر باہر کے دروازے پر پڑی۔ ارے عالم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیسے آئے اور تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے میری؟ جانتے ہو یہ وقت مجھ پر کیسے گزرا؟ ایک ہی سانس میں نہ جانے میں نے کتنے سوال کر ڈالے۔ اندازہ نہ ہوا کہ عالم کھڑا کہاں ہے۔ ارے عالم، تم کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اب ہم بچے نہیں ہیں۔ عالم نے کہا، کوری، بر وقت ہر ساتھ تمہارے ساتھ رہتا ہوں پر تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں عالم، مجھے تمہارا ایسا ساتھ نہیں چاہیے کہ جس میں تم مجھے دکھائی نہ دو۔
میری آنکھوں کی تمہاری طلب ہوتی ہے۔ عالم کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی کہ مجھے اپنا عکس واضح ایسے دکھ رہا تھا گویا میں کسی شیشے میں دیکھ رہی ہوں۔ میں دیکھ ہی رہی تھی کہ عالم نے کہا، اچھا کوری، میں چلتا ہوں، کل مدرسے ضرور آنا، مدرسے میں ملیں گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اگلے روز کا بے چینی سے انتظار تھا۔ صبح ہوئی، میں مدرسے کے لیے تیار ہونے لگی کہ اماں نے آواز دی، بس کر دے لڑکی، اب چولہا چاکا سنبھال لے، تیری عمر کی جب میں تھی پورا گھر سنبھال لیا کرتی تھی۔ مجھے اماں کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا کیونکہ عالم سے ملنے کی خوشی ہی کچھ ایسی تھی۔ میں تیار ہو کر روانہ ہونے ہی والی تھی کہ بن موسم برسات برس پڑی۔ ارے او شہزادی، سنتی ہو؟ گھر سے باہر نہیں جانا، بہت تیز برسات ہو رہی ہے۔ اب میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہاں پر عالم میرا انتظار کر رہا ہوگا، یہاں سے تو باہر جانے کی کوئی شان باقی نہ رہی۔ عالم میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وقت گزرتے ہی میری بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور بارش تو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں عالم کی سوچوں میں گم سم تھی اور مجھے عالم کا اندازہ ہوتے ہی، اسے اپنے پاس محسوس ہوتے ہی ایک عجیب سا سکون ملتا، لیکن جیسے ہی آسمان میں بجلی کھڑکتی تو مجھے عالم کے انتظار کی وہ گھڑیاں خود کے لیے بے چین کر دیتی۔ نہ جانے کیسے ہوگا عالم اور وہاں پہ پہنچا بھی ہوگا کہ نہیں۔ انہی سوچوں میں وقت گزرتا گیا اور میری مزید بے چینی بڑھتی گئی۔ جیسے ہی اگلی روز صبح ہوئی، میں اماں کو بنا بتائے چپل ہاتھ میں لیے مدرسے کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہاں پر تو کافی پانی جمع ہو گیا ہے، ہر طرف کیچڑ بھی ہے۔ میرا پاؤں بھی پھسل گیا اور میں گر بھی گئی، لیکن مجھے اس بات کا ہوش نہ تھا کیونکہ میرا ہر بڑھتا ہوا قدم مجھے عالم کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں جیسے بھاگتے بھاگتے مدرسے پہنچی، یہاں پر بھی کافی سارا پانی جمع ہو گیا تھا، لیکن میں اندر کمرے کی جانب بڑھی۔ اب میں اندر جا کر دیکھتی ہوں کہ باجی کے شوہر بیمار انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ باجی کی نظر جب مجھ پر پڑی، ارے شہزادی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ چپل بھی تم نے ایک ہے پاؤں میں، ایک نہیں، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تمہارے گھر والے بنا پاگل ہے کیا؟ جوان لڑکی کو ایسے ہی آنے دیا؟ تم اپنے کپڑوں کو تو ذرا دیکھو، رکو یہیں پہ، میں تمہیں اپنے کپڑے لا کر دیتی ہوں۔ لاپرواہ لڑکی، اب مجھے ہی تمہیں گھر واپس چھوڑ کر آنا ہوگا۔ باجی یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب گئی میرے لیے دوسرا جوڑا لانے کہ میری نظر استاد جی پہ پڑی۔ استاد جی نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہا کہ ادھر آؤ۔ میں گئی۔ جی استاد جی، بولے۔ استاد جی نے کہا، عالم سے ملنے آئی ہو نا؟ میں ان کے سوال پر ان کو دیکھتی ہی رہ گئی، میری آنکھیں خود بخود نیچے جھک گئی۔ نہیں استاد جی، میں تو بس یوں ہی۔ استاد جی نے کہا کہ کل عالم سارا دن یہیں پر تھا، کافی برسات ہو رہی تھی، وہ یہیں پر تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ پڑھنے آیا ہے، لیکن مجھے پہلے ہی اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مدرسے میں ایسے ہی آتا تھا، کیونکہ وہ قاعدہ تو کیا، وہ پورا قرآن پاک پڑھ چکا تھا، لیکن میں نے اسے اس وقت کچھ بھی نہ کہا۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ عالم، ساون کا مہینہ ہے، گندم کی کچھ بوریاں پڑی ہوئی ہے، اس کو تو ذرا ٹھکانے لگا دو، اندر رکھ دو۔ میں یہ کہہ کر اب اندر آیا ہی تھا، اپنی چارپائی پر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ عالم واپس آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، یہ کام کر دو اور کسی کو اپنے ساتھ لگا دو۔ اس نے کہا، استاد جی میں نے کر دیا۔ میں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عالم، آخر تم کون ہو؟ میں نے اس کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے جب اندر جا کر دیکھا، ایک کے بعد ایک بوری سلیقے سے پڑی ہوئی تھی۔ عالم نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، عالم میں جانتا ہوں کہ تم قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے ہو، بھلا تم یہاں کیوں آتے ہو اور کس لیے آتے ہو؟ عالم نے بات کو ایر پیر کرتے ہوئے کہا، استاد جی میں چلتا ہوں، کافی زیادہ برسات ہو چکی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا ہی جا رہا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ عالم، تم کل سے یہاں نہیں آنا۔ کوری، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل سے یہاں پر عالم نہیں آئے گا۔ اوہ میرے خدایا، قاری صاحب کو تکتے ہی رہ گئی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میری بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ تو آپ نے ظلم کر دیا قاری صاحب، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
میرے دل ہی دل میں یہ سوال ان کے لیے اٹھ رہے تھے، لیکن میرے لب میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان کو سامنے سے کچھ کہہ پاتی۔ میں وہاں سے اٹھی کیونکہ باجی آئے اور مجھے کہا کہ چلو چھلی، تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ میں اپنے گھر کے راستے سے آتے ہوئے ہر اس جگہ کو دیکھتی تھی جہاں پر عالم اور میں کھیلا کرتے تھے اور ہم وہاں پر بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ میں اپنے گھر تو آ گئی، لیکن میری بے چینی مزید بڑھتی گئی۔ مجھے کسی صورت آرام نہیں میسر تھا۔ میری ذہنی حالت پہ اس بات نے اثر کر لیا۔ میں گھنٹوں تک رویا کرتی تھی، لیکن میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ عالم کہاں چلا گیا ہے؟ یہ تو قاری صاحب نے سراسر ظلم کر دیا۔ گھنٹوں سے دن اور دن سے ہفتے گزر گئے، لیکن عالم کو میں نے اپنے ان گنہگار آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میں بے حد ہی زیادہ عجیب ہی طبیعت کی ہو گئی تھی۔ میری طبیعت بگڑنے لگتی اور خراب رہنے لگی۔ گھر والے میری حالت دیکھ کر کافی پریشان رہنے لگے۔ کہاں کہاں سے انہوں نے میرا علاج نہیں کرایا۔ راہ چلتے نے بھی اگر کسی جگہ کا پتہ دیا تو میرے گھر والے مجھے دم کرانے کے لیے وہاں لے کر گئے، لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ جو مجھے بیماری ہے یہ عالم کی ہے۔ عالم کو میں نے دیکھا نہیں تھا، کیا میں نے اس کو کھو دیا؟ یہ بات میرے اندر ایک عجیب ہی آگ بھڑک اٹھتی اس بات سے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں میں ذرا اپنی سہیلی کے ہاں سے ہو کر آتی ہوں۔ اماں نے بغیر کچھ سوچے کہا، ہاں ہاں شہزادی جاؤ، کیوں نہیں، اچھے سے مل کر آنا، تمہارا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ میں اسی برگد درخت کے پاس آ گئی جہاں میں اور عالم ملا کرتے تھے۔ میں آئی ہی تھی کہ میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ عالم، عالم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں تھے اتنے دن؟ کیا تمہیں میری ذرا بھی فکر نہیں رہتی؟ عالم نے کہا، شہزادی اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے میری کوری، بس تم ایک کام کرو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اور اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی دنیا تھی۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ عالم نے مجھے کہا، کوری یہ تمہارا اور میرا گھر ہے۔ وہ مجھے اندر لے جانے لگا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، پھولوں کی برسات ہونے لگی مجھ پر۔ میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی خوشی سے۔ عالم نے کہا، کوری تھوڑی ہی دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے، وہ سامنے تمہارا لباس ہے، تم وہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے وہ لباس ملبوس کیا اور شیشے میں خود کو دیکھا تو واقعی میں نام کی ہی نہیں بلکہ حقیقی شہزادی لگ رہی تھی۔ شہزادی کا نام لیتے ہی مجھے ابا کی یاد آ گئی۔ ابا، ابا کہاں ہیں؟ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے بہت تیز کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو 4 لوگ، جن میں 2 عورتیں اور 2 مرد، لیکن ان کا قد 9 فٹ تھا۔ میں ان کے قد و قامت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جنہوں نے کہا کہ عالم تمہیں ہم نے نہ کہا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہنا، تم پھر اس لڑکی سے ملے۔ عالم کا سہارا لیتے ہوئے میں اس کے کندھے کے پیچھے چھپ گئی اور اپنا مضبوط سہارا اس وقت اسی کو سمجھ رہی تھی۔ عالم نے کہا، اماں میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری زندگی ہے اور میں دل و جان سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اسے یہاں اسی وجہ سے لے کر آیا ہوں تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنا سکوں۔ عالم کی اماں نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ انسان ذات ہے تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں؟ ان کے لوگ تمہیں اور اس کو دونوں کو مار دیں گے، اور اگر اس بار تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو مجبوراً ہمیں ہی اس لڑکی کو مارنا ہوگا۔ عالم مجھے تک رہا تھا۔ میں تو عالم سے بھی ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا عالم سے بھی۔ یہ مجھے کیا سننا پڑ رہا؟ انسان اور جن ذات؟ کہ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ ایک جن ذات ہے؟ خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ عالم آیا اور مجھے کہا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، دوسری صورت میں مجھے تم سے الگ ہونا ہوگا۔ عالم نے یہ کہا جیسے وہ مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا، اور میری آنکھوں پر دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو میں اپنے گھر پر موجود خود کو پا رہی تھی۔ میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ میرے ابا، اماں اور میرے بھائی میرے ارد گرد جمع ہوئے تھے اور کافی پریشانی کے عالم میں تھے۔ اماں رو رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کاش کہ میں تمہیں اس دن باہر جانے نہ دیتی، تم ہمیں 2 دن بعد برگد کے درخت کے پاس بے ہوشی کے عالم میں ملی۔ یہ 2 دن ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، سب اپنی اپنی سنائی جا رہے تھے، لیکن میں اسی دنیا میں گم سم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ کیا میں نے ایک جن ذات سے محبت کر لی؟
میں یہی باتیں سوچ رہی تھی۔ رومی رومی ان باتوں نے میرے ذہن پر ایک ایسا گہرا اثر مرتب کر لیا کہ میں آج تک ٹھیک نہ ہو سکی۔ میری وجہ سے ہی، میرا دکھ لیے ہی اماں ابا دنیا سے گزر گئے، بھائیوں کی شادی ہو گئی اور اب ان کے بچے۔ میں آج بھی عالم کی راہ تک رہی ہوں۔ پھپھو جان نے مجھے جب یہ باتیں بتائی تو ان کے بعد ان کو ایک ایسا گہرا صدمہ لگ گیا جیسے کہ وہ مکمل طور پر خاموش ہو چکی ہو۔ پھپھو نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اور جب میں باہر آئی اور کچھ ہی دیر میں واپس اندر گئی، میں نے دیکھا کہ پھپھو دروازے کی طرف دوبارہ دیکھ رہی ہے اور کسی کی راہ تک رہی ہے، لیکن اب کی بار ان کی راہ دیکھنا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، اور شاید ان کا انتظار بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پھپھو انم اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں رونے لگی اور چیخنے چلانے لگی کہ ایک کمرے کے ایک کونے کی جانب سے مجھے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عالم آج بھی پھپھو کے ساتھ تھا، لیکن وہ پھپھو کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک حسین خوبصورت جوان لڑکی کا ایک جن ذات سے محبت کرنے کا یہ انجام ہوا۔